خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ عید قیامت المسیح کی آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہر ایک انسان کو مبارک ہو۔ کل کائنات اور تمام مخلوقات اور ہر ایک انسان کا خالق و مالک، زندہ سچا قادر مطلق خدا، سب انسانوں کا آسمانی باپ ہے۔ اسی مہربان نے سب کو وجود بخشا ہے اور دنیا میں زندگی عطا کی۔ خدا کی تمام تر نعمتیں ہر ایک انسان کے لیے یکساں طور پر فراہم کی گئی ہیں خدا کی طرف سے۔ بنی نوع انسان کی نجات خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کے سچے کلام بائبل مقدس کے مطابق نجات کو خدا کا بخشا ہوا مفت انعام کہا گیا ہے، خدا کے فضل کے باعث۔ خدا نے بنی نوع انسان کی سب سے بڑی مشکل کا حل خود کیا، یعنی گناہ کی غلامی سے رہائی اور چھٹکارے کا انتظام کیا، اور تمام نسل انسانی کی نجات اور بحالی کا کامل انتظام بھی کر دیا خدا نے، اور ہر ایک انسان کو دوبارہ موقع دیا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور سدا کے لیے خدا کے پاک حضور میں جئیں جلالی حالت میں۔ اس کام کی تکمیل کے لیے خدا کا ابدی کلام مجسم ہوا اور دنیا میں آیا اور انسانی زندگی گزاری، بالکل پاک اور بے عیب زندگی۔ اس مسیح نے فتح پائی گناہ پر، ابلیس پر اور موت پر سدا کے لیے۔ اس فتح کا جیتنا ہی مسیح کی تصلیب و قیامت کا واقعہ ہے اور اسی کی خوشی کا تہوار ہے جو ساری دنیا کے لوگ مناتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی تصلیب اور اس کا جی اٹھنا سب کے لیے فتح کا موقع ہے اور بڑی خوشی کا باعث ہے، اور اسی لیے ہم ہر ایک انسان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ خدا کے حکم سے یسوع مسیح نے گناہ پر، ابلیس پر اور موت پر فتح پائی۔ وہ فتح ہر ایک انسان کے لیے جیتی گئی ہے۔ ہر ایک انسان اس فتح میں برابر کا حصہ پاتا ہے اگر وہ دل و جان سے ایمان لائے خدا پر، مسیح پر، خدا کے نجات کے منصوبہ پر اور نجات اور مخلصی کے مکمل کام پر جسے خدا کے مسیح نے پورا کیا صلیب پر اپنی جان دے کر اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر۔ اس مبارک موقع پر اس پاک ترین قربانی سے خدا نے فتح جیتی۔ خدا کے بھیجے ہوئے نجات کے واحد وسیلہ یسوع مسیح نے فتح جیتی۔ خدا کے دشمن اور بنی نوع انسان کے بھی دشمن ابلیس کو سزا کے لیے شکست ہوئی، اور یہی سبب ہے کہ ابلیس مسیح کی تصلیب و قیامت کو پرزور طریقہ سے جھٹلاتا ہے اور خدا کے کلام پاک بائبل مقدس کو جھٹلاتا ہے بڑی شدت سے، اور لاتعداد انسانوں کو بھی ورگلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر وہ بھی رد کریں حقیقی خدا کو اور نجات کی حقیقت کو۔ شیطان سراسر جھوٹے قصے اور کہانیاں بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان حقیقی مسیح پر ایمان نہ لائیں اور اس الہی نجات اور مخلصی سے محروم رہیں، اور ایسے وہ ان انسانوں کو ابدی موت اور جہنم میں دھکیلتا ہے سدا کی سزا اور ابدی عذاب پانے کے لیے۔ یسوع مسیح کی تصلیب و قیامت کی مخالفت کرنے والے انسان اور مسیح کی تصلیب و قیامت کا سب سے بڑا مخالف ابلیس، یہ دونوں آپس میں کس قدر متفق ہیں۔ ان کا ایک ہی موقف ہے، آخر کیوں؟ یہ ہے میرا سوال تصلیب و قیامت کے مخالفوں سے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی معقول اور مناسب جواب ہے؟ ویسے تو لاتعداد افراد بلا ناغہ فریاد کرتے ہیں بارگاہ الہی میں اور سیدھی راہ کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ان کا موقف اور ان کا نظریہ اور ان کا فلسفہ
اور ان کی گفتگو وہی رہتی ہے جیسے خدا کے دشمن ابلیس کی ہے۔ ضرور ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرنے سے باز آئیں، یعنی اس کے موقف کو اور نظریہ کو اور اس کے جھوٹ کو ترک کریں اور سچے خدا سے اتفاق کریں، خدا کی سنیں اور اس کے سچ کو قبول کریں تاکہ ابدی نجات پائیں یسوع مسیح کے وسیلے۔ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ خدا نے کہا اور اس نے کر دیا ہے وہ کبھی بھی بدلا یا مٹایا نہیں جا سکتا۔ خدا سے نہ لڑیں، خدا سے لڑنے والوں کی شکست یقینی ہے۔ ابلیس کو دیکھ لیں، وہ خدا کے خلاف ہر طرح کا حربہ آزما چکا ہے اور وہ جلد ہی اپنے آخری انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس کا انجام ہے آگ اور گندک کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے شدید عذاب اٹھانا اور سدا کے لیے جلنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور ان کا کیڑا نہیں مرتا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جل جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ برعکس اس کے ان کا ہولناک انجام کبھی ختم نہ ہوگا۔ ابلیس کی پیروی کرنے والے اور اس کے جیسا موقف رکھنے والے اور اس کا پرچار کرنے والے اپنے لیے وہی انجام چنتے ہیں جو ابلیس نے چنا۔ خدا کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں بھی وہی سزا ملے جو ابلیس کو ملے گی، بلکہ انہوں نے اپنے غلط چناؤ سے ہی خود کے لیے وہ ہولناک انجام اپنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ اور سوالات کو جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا یسوع مسیح کی موت کیوں ضروری تھی؟ اگر مسیح خدا تھا جو مجسم ہوا اور دنیا میں آیا تو اسے کیوں مرنا پڑا؟ کیا گناہ کا قرض ادا کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے پاک کلام کی چند حصوں پر دھیان دینا ضروری ہے، جیسے کہ مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے 22 باب کی 42 آیت۔ ایسے لکھا ہے، یسوع نے باپ سے دعا کی، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت نہ تو کوئی اتفاقیہ حادثہ تھا اور نہ ہی کوئی افسانہ تھا جسے یسوع کے کسی شاگرد نے یا کسی اور شخصیت نے تشکیل دیا، بلکہ خدا کے ازلی اور پاک اور نیک ارادہ اور مرضی کے عین مطابق وہ سب انجام پایا، اور یسوع مسیح بھی خدا کی نجات کے منصوبے سے آگاہ تھا پورے طور پر۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پطرس کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 18 سے 20 آیات تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخری زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ خدا یسوع مسیح کی موت، تدفین اور جی اٹھنا انجیل کے پیغام کا دل، روح اور جوہر ہے۔ اگر یقین کیا جائے تو یہ ہمیں جہنم سے بچانے کا بہترین بلکہ واحد طریقہ ہے جو خدا نے مقرر کیا اور اسے پورا بھی کر دیا یسوع مسیح کے وسیلے۔ اب دیکھیں یونا رسول کی معرفت انجیل مقدس کے 12 باب کی 32 اور 33 آیات میں یسوع مسیح نے فرمایا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔
اس کے علاوہ دیکھیں یوحنا کی معرفت انجیل کے 30 باب کی 14 اور 15 آیات میں ایسے لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے پاک کلام کی گواہی ہے کہ جنت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے صلیب کے راستے کے، باقی تمام راستے شیطان کے راستے ہیں اور سیدھے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے اور دنیا میں آیا تو خدا کیسے مر سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے ہر ایک انسان کا گناہ کا قرض بے باک کرنے کی غرض سے ہم انسانوں جیسا بدن اپنے اوپر لیا۔ وہ مجسم ہوا، وہ دیہ دھاری ہوا، لیکن اس کی ذات اور ہستی میں گناہ نہ تھا اور نہ ہی گناہ کی فطرت تھی۔ اپنے انسانی بدن میں یسوع نے وہ کام کیا جو اور کوئی انسان کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے اس جسم میں 33 سال سے زیادہ اس دنیا میں جیے، بالکل بے گناہ زندگی۔ مزید کلام پاک کی چند آیات سے گواہی ملتی ہے ایک اور خاص بات کی۔ عبرانیوں کے نام خط کے 10 باب کی پہلی آیت سے 12 آیت تک ضرور پڑھیں، بلکہ بار بار پڑھیں۔ خدا کا روح یہ بتاتا ہے اس کلام کے حصے میں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ لیکن یہ شخص نجات دہندہ یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ مصلوب کیے جانے پر یسوع مسیح نے اپنی زندگی، اپنی جان اور روح خدا باپ کے سپرد کی۔ پھر اس کی لاش کلوری کے قریب ایک باغ میں ایک قبر میں دفن کی گئی، اور تیسرے دن وہ اپنے اسی بدن میں قبر میں سے زندہ ہوا۔ یسوع مسیح آسمان پر باپ کے پاس واپس گیا۔ بعد میں وہ یروشلم واپس آیا اور اپنے شاگردوں سے ملا۔ متی رسول کی معرفت انجیل مقدس کے 28 باب کی 9 آیت میں بیان ملتا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ مقدس لوکا کی معرفت انجیل مقدس کے 24 باب کی 37 سے 40 آیات، اور پھر یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس کے 20 باب کی 20 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا پہلو دکھایا۔ کلوری کے نشانات وہاں موجود تھے، اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ وہی جسم ہے جو مصلوب کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے مسیح شہید اسطفنس کا یہ بیان بائبل مقدس میں مندرج ہے۔ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 55 اور 56 آیات میں لکھا ہے،
مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ خدا کے خادم تیموتھیوس کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں ایسے مرقوم ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ اس لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر خدا کے بھیجے نجات دہندہ کو قبول کریں، اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں اور اپنے من میں سب تعصب کو، سب حماقت کو نکالیں، نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ میرے ساتھ مل کر دعا میں جھکیں خدا کے پاک حضور اس طرح: مہربان آسمانی باپ، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ یسوع مسیح کے زندہ نام میں میرا ہر گناہ معاف کریں اور میرا جیون پاک اور صاف کریں۔ یسوع مسیح کے فاتح لہو کی طاقت سے مجھے نیا روحانی جیون دیں اور اپنے پاک روح سے معمور کر دیں جیسے آپ کا وعدہ ہے۔ اے روح پاک، مجھے تعلیم دیں خدا کے سچ کی اور میری تربیت کریں تاکہ خدا کی پاک مرضی کو جانوں اور پورا کروں روز بروز اپنی زندگی میں۔ مجھے اپنا زور دیں تاکہ خدا اور یسوع مسیح کو میری زندگی سے جلال ملے۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ دوستو، احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کرنے کے علاوہ سبسکرائب بھی کریں۔ تسلیب و قیامت کے علاوہ بہت سے موضوعات کے کافی پیغام پیش کرتے رہیں گے۔ خود بھی دیکھتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔